اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اسے پڑھنا عبادت ہے، اسے دیکھنا عبادت ہے، اسے چھونا عبادت ہے. سب سے بڑھ کر مبارک اور سب سے بڑھ کر فضیلت والی کتاب قرآن مجید ہے. تو اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسے پڑھنا بھی عبادت ہے، اسے چھونا بھی عبادت ہے، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن اسے پڑھ کر سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا اس سب سے بہترین اور اعلیٰ عبادت ہے. قرآن مجید کا حق کیا ہے کہ اسے دیکھنا، اسے چھونا، یہ تو ادب کے تقاضے ہیں. ہم اسے پڑھتے ہیں، چھوتے ہیں، چومتے ہیں، اچھے گلاس میں ڈال کر اچھے اپنے طاق پر رکھتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں. لیکن اس ادب کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا ہے کہ میرے بندے سے پڑھیں، سمجھیں اور وہ گمراہی سے نکل کر نیکی کی طرف آئیں، برائی کو چھوڑ کر نیک بن جائیں، بت پرستی چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے قرآن مجید. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسے پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ تمہیں کچھ باتوں کو منع کر رہا ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے گا. اس کے مطابق ایک حکایت بیان کی جاتی ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے. وہ حکایت یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو، ایک گورنر کو خط لکھا. بادشاہ تھا، اس کے جو بڑے شہر میں ایک جو اس کا گورنر تھا اسے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا کہ اپنے شہر کے پیچھے کی دیوار جو ہے تو اسے بند کر دو دیوار کو، تاکہ ادھر سے دشمنوں کا حملہ ہونے کے امکانات ہیں. اس دیوار کو بند کر دو، اس راستے کو بند کر دو اور ایک نیا راستہ بناؤ جو سیدھا میری اپنے راجدھانی کی طرف آنے والا ہو، یعنی سیدھا میری طرف آنے والا ہو. ادھر کا دروازہ درست کر دو، سیدھا کر دو، اور رعایا پر ٹیکس کم کر لو، اور لوگوں کے وظیفے جو ہیں، تنخواہیں جو ہیں اس کو بڑھا دو. اس طرح کے احکامات لکھے تھے اور کہا تھا کہ میں آنے والا ہوں اور میرے آنے سے پہلے سارے کام ہو جانے چاہیے. پیچھے کی دیوار بن کر تیار ہو جانی چاہیے، نیا راستہ بن کر تیار ہو جانا چاہیے، لوگوں کی وظیفے بڑھ جانے چاہیے اور لوگوں کے ٹیکسز کم ہونے چاہیے. اور اس نے اچھا، جو بادشاہ تھا تو اس نے اچھے کپڑے پر اس خط کو لکھ کر اچھے پیک کر کے بھیج دیا تھا. جیسے گورنر کے پاس خط آیا تو جو اس کا جو غلام تھا، جو گورنر تھا، بادشاہ سے محبت کرنے والا تھا. اب بادشاہ کا پیغام آیا، سنتے ہوئے خوش ہو گئے. بادشاہ کا خط آیا تو اس نے اسے کھول کر دیکھا، اچھا کپڑے میں تھا، خوشبو لگائی ہوئی تھی، اسے سونگا، اسے چوما، اسے اپنے سر پر لگایا، لیکن پڑھا نہیں. اسے کی ادب کیا، تعظیم کیا کہ میرے بادشاہ کی طرف سے مجھے خط آیا ہے، اور لوگوں کو دکھانے میں لگا کہ دیکھو بادشاہ نے مجھے خط بھیجا ہے، مجھے بادشاہ نے خط بھیجا ہے. اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے اور اس کو خوشبو لگا کر اچھے اس میں صندوق میں ڈال کر اوپر رکھ دیا، اور روزانہ اس کو نکال رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے اور واپس رکھ رہا ہے، روزانہ نکال رہا ہے، اسے چوم رہا ہے، ادب کر رہا ہے اور واپس رکھ رہا ہے. بادشاہ کا آنے کا جب وقت آیا تو بادشاہ جب آیا گھر میں تو دیکھا کہ پیچھے کی دیوار جو بنانے کے لیے میں نے کہا تھا، حکم دیا تھا، ویسی کی ویسی ہے. نیا راستہ بنانے کے لیے کہا تھا وہ بھی نہیں بنایا گیا، اور رعایا پر ٹیکس کم کرنے کو کہا تھا تو ٹیکس بھی ویسا ہی ہے، وظیفے بھی کسی کے بڑھائے نہیں گئے. تو اسے بلا کر پوچھنے لگا کہ میں نے تجھے جو احکامات بتائے تھے، جو کام دیا تھا کرنے کے لیے، کرا کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارا خط جیسے ملا میں نے اس کی بڑی تعظیم کی، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پر رکھا، اسے اچھے صندوق میں ڈال کر اوپر رکھا، اور روزانہ میں اس کو چومتا رہا، روزانہ میں اس کا ادب اور تعظیم کرتا رہا. ابھی جواب سننے کے بعد اب خود بتائیں کہ بادشاہ اسے کیا انعام دے گا یا سزا دے گا؟ یقیناً اسے سزا دے گا، کیونکہ اس نے کیا حکم دیا تھا کہ پیچھے کی دیوار بنانی ہے، دشمنوں کا حملہ ہونے کا امکانات ہے. دیوار نہیں بنائی، ویسی کو ویسی پڑی. نیا راستہ بنانے کو کہا تھا، وہ نہیں بنایا. جو احکام اسے کرنے کو کہا گیا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں، صرف اس کی تعظیم کی
اگر ہم صرف قرآن مجید کی اسی طرح تعظیم کر رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں، اٹھا کر اچھی جگہ رکھ رہے ہیں، تو جان لو کہ ایسا کرنے پر ہمیں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بنے۔ اس میں کیا لکھا ہے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے ہمیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس میں ایک ایسی 1000 باتیں لکھی ہیں جسے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، حرام کمائی کی طرف نہ جاؤ۔ اسے جو باتیں اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو باتیں کرنی کی ہیں اس کا بھی حکم دیا ہے۔ اسے 1000 باتیں اللہ نے کہا کہ سچ بولو، اللہ نے کہا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، بچوں کی اچھی پرورش کرو، سچ بولو، حلال رزق کماؤ۔ اس طرح کی جو باتیں اس کو پڑھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا حق بجا لانا جو کہتے ہیں، وہ اصل حق میں ہم اس کا حق بجا لائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا، صرف اسے تعظیم کی، اسے چوما، اسے رکھا، اٹھا کر روزانہ رکھتے رہے، تو ہم اب بادشاہ کی حکایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنا غصہ آیا ہوگا کہ اس کتنا سزا دینے کی طرف وہ آمادہ ہوا ہوگا۔ تو ہم بھی ایسے ظاہرانہ حرکت نہ کریں، اس کی تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں، اسے چومیں، اس سے برکت بھی حاصل ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ اسے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم کیا کریں گے، اس پر ایک سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہم پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں پڑھا ہے، عربی میں پڑھنا بڑی فضیلت اور بڑی بزرگی کا باعث ہے، لیکن ہم اسے جو ہے اپنی زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک قرآن شریف ہم اس طرح ختم کریں گے، صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ روزانہ جو ہمارا درس ہوتا ہے، تو اس درس میں روزانہ ہم قرآن مجید کو صرف اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، تاکہ ایک ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ایک قرآن ختم کیا جو ہماری زندگی کی پونجی بن جائے، ہمارے لیے ہدایت کا سامان بن جائے، اس نیت سے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار اور سب کا پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اسے اپنے سینے میں اتارے، اپنے دل میں اتارے، ہر جگہ ہمیں ایک بات یاد آنی چاہیے، کیا ہے؟ اسے بار بار پڑھا بھی کریں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اصل دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمیں مانگنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ قرآن مجید کی 4تھی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کو روزانہ 5 وقت نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس سب باتوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ میں پھر سے ایک بار پڑھتا ہوں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ سورہ فاتحہ تھی، اور اس کے اندر جو توجہ دینے والی تمام آیتیں توجہ دینے والی ہیں۔ ایسی صورت اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صورت ہے جو امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، تو وہیں سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی ماں کہا جاتا ہے، ام الکتاب، ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی تمام باتوں کا نچوڑ اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، دعا، یہ دعا بہترین دعا بھی ہے، ہر کام کے لیے کام آنے والی دعا ہے۔ اور اس کے اندر جو باتیں کہی گئی کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ ہم روزانہ دعا کریں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صرف قرآن کا نہیں۔ اگر یہ کہا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ، قرآن کا راستہ سیدھا ہے، تو نہیں، اس میں قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا ہوتا ہے۔ اس میں استعمال کیا گیا ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور آگے بتایا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس راستے پر چلنے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں پر تو نے انعام کیا، ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا۔ اب وہ ایسے راستے کون تھے؟ تو راہ ہدایت کیا ہے؟ راہ ہدایت اسے کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پر بھی عمل ہے، حضور کی سنتوں پر بھی عمل ہے، صحابہ کرام کی سنتوں پر بھی عمل ہے، اہل بیت کی باتوں پر بھی عمل ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں
اولیاء کرام ہم جنہیں کہتے ہیں، ان کے بھی نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان تمام باتوں پر، ان تمام لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کا نام راہ ہدایت ہے، کیونکہ اللہ نے ان پر انعام و اکرام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا انعام و اکرام کیا، اہل بیت اطہار پر کتنا انعام و اکرام کیا، صحابہ کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنی رحمتوں کی بارش فرمائی، اولیاء کرام پر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کی بارش فرمائی۔ آج تک بارش ہو رہی ہے، آج تک لوگ وہاں آستانے پر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کچھ تو ملتا ہے اللہ کی رحمت کی، کچھ چھینٹیں ان پر گرتی ہیں، اس لیے تو جاتے ہیں۔ تو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے کو سیدھا راستہ کہا گیا ہے، اور ہمیں دعا کرنے کو کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جو تیرے مقبول بندے ہیں، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، جنہوں نے حضور کی سنتوں پر عمل کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کی باتوں پر عمل کیا، جنہوں نے اہل بیت کی باتوں پر عمل کیا، جنہوں نے اولیاء کرام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا اور ہمیں گمراہوں کے راستوں سے بچا۔ یعنی جن لوگوں پر تو نے غضب نازل فرمایا، اللہ نے غضب بھی نازل فرمایا۔ کس پر نازل فرمایا؟ فرعون پر غضب نازل فرمایا، نمرود پر غضب نازل فرمایا، حامان پر غضب نازل فرمایا۔ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے، اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ فرعون کیا تھا؟ دنیا پرست تھا، دنیا چاہتا تھا۔ حامان بہت بڑا مالدار تھا، ساری دولت اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر اپنا غضب نازل فرمایا جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچنے کو کہا گیا، اور یہ بہترین دعا ہے، روزانہ ہم مانگتے ہیں۔ اور ہم نے آج اس کا ترجمہ پڑھا اور کچھ باتیں سماعت فرمائی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔